السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع سعادت حج اور حجاج کرام کی ذمہ داریاں۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی، بتاریخ 26 ذوالقعدہ 1438، 18 اگست 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تزکیہ نفس فرمایا، فرائض اور واجبات کے ذریعے نفسوں کو پاک کیا، نیز دلوں کو برائی اور خبیث چیزوں سے تحفظ دینے کے لیے حرام چیزوں کو حرام قرار دیا اور برائیوں کو چھوڑنے کی ترغیب دلائی، پھر دلوں کو ایمانی زندگی عطا کرنے کے لیے واضح نشانیاں نازل فرمائیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و بلیغ تعلیمات کو ایمانی زندگی کا ذریعہ قرار دیا۔ میں بے پناہ نعمتوں پر اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں کہ جنہیں اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے جس جگہ بھی عبادت کی وہاں عبادت کا حق ادا کر دیا۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے لیے فرائض کی تعمیل کرو، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، کیونکہ تقوی روز آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ نیز تقوی لوگوں کے معاملات سنوارنے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو تقوی الہی اختیار کرے تو اللہ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت 4۔ مسلمانوں، بیت اللہ کا حج بالغ اور مکلف مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک سے زیادہ حج نفل ہوگا۔ چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ نفل یا فرض حج کا موقع دے اور وہ حج کے سارے اعمال مکمل بھی کر لے تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظیم نعمت ہے جو کہ انتہائی بلند مقام ہے۔ اس میں وسیع مغفرت پنہاں ہے، نیز ایسے حج کا اجر و ثواب بھی متنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے فضل سے نوازتے ہوئے حج کا موقع دے تو اس پر خوشی کا اظہار اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مسرت کا اظہار کرے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے جو کہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس آیت 58۔ کیونکہ اس نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں ذکر شدہ حج کے تمام فضائل حاصل کر لیے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان مکمل ادا کرنے کے متعلق فرمایا، اور اعلیٰ ترین انداز سے ارکان حج ادا کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، سورۃ الحج آیت 37۔ اسی طرح حج میں عمل صالح کے متعلق فرمایا، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، سورۃ البقرہ آیت 157۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان نیک اعمال کا اجر بھی دے گا۔ اسی طرح جس کا عمل اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اس کے بارے میں فرمایا، اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، نیز ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی ملے گی اور اللہ تعالیٰ جلدی سے حساب لینے والا ہے، سورۃ البقرہ آیت 201 تا 202۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ اس روایت کو بخاری مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی بےہودگی یا فسق کا کام نہ کرے تو وہ ایسے واپس آتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ اس کو بھی بخاری مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول ہم جہاد کو افضل ترین عمل کہتے ہیں، تو کیا ہم جہاد میں شریک نہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے افضل ترین اور خوبصورت ترین جہاد حج مبرور ہے، بخاری نسائی۔ حج حجاج کرام اور معتمرین اللہ کے وفد ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وفد کی نہایت تکریم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجاج اور معتمرین اللہ کے وفد ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے، نسائی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کو بخش دیا جاتا ہے اور اس شخص کو بھی جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے، طبرانی بزار۔
ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفات سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قریب ہو کر تجلی فرماتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مسلم۔ حج کا ثواب اور اس میں حاصل ہونے والے فوائد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی شمار کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے فوائد میں سے لوگوں کو اب تک معمولی سے فوائد کا ہی علم ہو سکا ہے، کیونکہ جس کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اسے ڈھیر و اجر ملتا ہے۔ حاجی اگرچہ دوران حج حاصل ہونے والے فوائد شمار کرنے سے قاصر ہے، لیکن پھر بھی اسے دینی اور دنیاوی دونوں ڈھیروں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور لوگوں میں حج کے لیے صدا لگا دے، لوگ تیرے پاس پیادہ آئیں گے اور دور دراز کی تمام راہوں سے دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے تاکہ وہ اپنے لیے رکھے گئے فوائد حاصل کر لیں۔ سورۃ الحج آیت 27 تا 28۔ یہ بھی حج کی برکتوں میں شامل ہے کہ اگر مسلمان کا حج قبول ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حج کی وجہ سے مسلمان کو شیطان سے تحفظ ملتا ہے۔ حج کے بعد شیطان کی مکاری کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے واقعے میں فرمایا ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا ان میں سے سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ سورۃ صاد آیت 82 تا 83۔ چنانچہ جو شخص حج کرتے ہوئے مخلص ہو اور سنت پر عمل پیرا رہے تو وہ شیطان کے گمراہ کرنے سے بچ جاتا ہے، اور جس کا حج کوتاہیوں سے پاک رہے تو اس کی بقیہ زندگی بھی گناہوں سے پاک رہتی ہے۔ حج کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مسلمان پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج کی توفیق دی اور اس کے اسباب بھی مہیا فرمائے۔ حج کے لیے ضروری اقدامات، خدمات اور تمام ضروریات کی چیزیں میسر فرمائیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کے لیے بری، بحری اور فضائی تمام راستے آسان بنا دیے، آنے جانے کے لیے پرسکون ذرائع وافر مقدار میں مہیا فرمائے، ان کے مالی اخراجات برداشت کرنے کے لیے روزی سے بھی نوازا، حرمین شریفین میں امن و استحکام کو برقرار رکھا، حالانکہ آج کل فتنے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند گھمنڈ رہے ہیں۔ ان فتنوں میں تباہ کن آتش فشاؤں جیسی جنگیں بپا ہیں۔ اسی امن و امان کی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا ہم نے انہیں پرامن حرم عطا نہیں کیا جہاں ہماری طرف سے بطور رزق ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورۃ القصص آیت 57۔ اسی طرح فرمایا انہیں اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور دہشت سے امن عطا کیا۔ سورۃ قریش آیت 3 تا 4۔ مسلمان پر یہ بھی حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ جیسی بابرکت نعمت ملنے پر خوب شکر ادا کرے۔ اس گھر کو ہمارے والد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا تھا تاکہ یہ لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دینی اور دنیاوی فوائد کا مرکز بھی قرار دیا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو احترام والا گھر اور لوگوں کے لیے قائم رہنے کا سبب بنایا۔ سورۃ المائدہ آیت 97۔ اس آیت کی تفسیر میں بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں قیام بمعنی قمام ہے، یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے دینی اور دنیاوی معاملات کی قائم رکھنے کی جگہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اسی کی حمد بیان کریں اور شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مشاعر مقدسہ کو حج کے لیے منتخب فرمایا، مسلمانوں کو ان کی عظمت سے متعارف کروایا، صرف اس لیے کہ مشاعر مقدسہ کی عظمت کی وجہ سے لوگوں کی یہاں کی ہوئی عبادات کا اجر و ثواب بھی عظیم بن جائے۔ چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو منا لے گئے تو وہاں پر انہوں نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے روز کی فجر ادا کی۔ پھر جبریل آپ کو سے عرفات لے گئے، وہاں پر 2 نمازیں ادا کی، اس کے بعد غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کیا، پھر آپ مزدلفہ آئے اور وہاں پر رات بھر پڑاؤ کیا، پھر وہاں اتنی جلدی نماز فجر ادا کی کہ جس قدر کوئی مسلمان جلدی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو مینا واپس لے آئے اور یہاں پر کنکریاں ماری، بال منڈوایا، قربانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی فرما دی یہ کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، آپ یکسو اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورۃ النحل آیت 123۔ طبرانی نے اس روایت کو معجم الکبیر میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا بیان فرمائی اور ہمیں مناسک سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ سورۃ البقرہ آیت 128۔ اس کی تفسیر میں بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے
ان دونوں کی دعا قبول فرمائی اور پھر جبریل کو بھیجا، انہوں نے مناسک سکھائے۔ لہٰذا اگر کسی کو حج کی توفیق ملی ہے اور اس کے نصیب میں حج لکھ دیا گیا ہے تو وہ حج کے احکام اور ارکان سیکھے، پھر صحیح طریقے کے مطابق حج ادا کرے تاکہ اس کا حج حج مبرور بن جائے۔ حج کے ارکان یہ ہیں: احرام کے ساتھ حج یا عمرے کی نیت، عرفات میں وقوف، مزدلفہ کی رات کے بعد طواف زیارت اور سعی۔ چنانچہ اگر کسی سے وقوف عرفات چوک جائے تو اس کا حج شروع ہی نہیں ہو سکا، اس حج کا رکن رہ جائے تو اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوگا۔ حج کے واجبات یہ ہیں کہ میقات سے احرام باندھیں، عرفات میں غروب آفتاب تک وقوف کریں، مینا اور مزدلفہ کی راتیں کم از کم آدھی وہاں گزاریں، کنکریاں ماریں، سر منڈوائیں اور طواف الوداع کریں۔ مسلمان کو حج کی سنتوں اور مستحبات کا بھی بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ کے اعمال میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ شخص نہایت خوش بختی کا مستحق ہے جو حج کی نیت صرف اللہ کے لیے کرے، دوران حج مختلف اقسام کی نیکیاں بجا لائے، کثرت سے ذکر اور تلاوت کرے، ہر عبادت اعلیٰ معیار سے بجا لائے، دوسروں کے کام آئے اور کسی کو تکلیف دینے سے بچے۔ مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ احرام کی حالت میں ممنوع کاموں سے بھی اجتناب کرے اور حج کو باطل کر دینے والی چیزوں سے دور رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حج میں آتا ہی اسی لیے ہے کہ مسلمانوں کو غضن پہنچائے، انہیں تکلیف میں مبتلا کرے، حجاج کو مشقت میں ڈالے، مسلمانوں کے خلاف مکاری اور عیاری کرے، لوگوں کی جیبیں کترے، منشیات پھیلائے یا کسی بھی قسم کے جرم کا ارتکاب کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے فسادی شخص کی گھات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے شر سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام کارستانی کو غارت فرما دے گا، اور چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف معاذ آرا ہے، چنانچہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف معاذ آرائی کرے تو وہ ذلیل رسوا ہی ہوتا ہے، تباہی اس کا مقدر ہے۔ اس بات پر تاریخ شاہد عدل ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً یہی لوگ ذلیل ترین ہیں۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ بڑا زور آور اور غالب ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت 20-21۔ ایسے ارادے رکھنے والا شخص حج کے اجر سے تو محروم ہے ہی، بلکہ وہ بھاری بھرکم گناہوں کا بھی بوجھ اپنے ساتھ لے کر جائے گا جسے پہاڑ بھی اٹھانے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے بھیدوں کا بھی علم ہے، چنانچہ وہ حرمت والے شہر میں گناہ کا ارادہ بھی سزا دیتا ہے، تو بلد الحرام میں گناہ کا ارتکاب کرنے والے کا کیا حال ہوگا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ الحج آیت 25۔ اسی طرح فرمایا، وہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ سورہ غافر آیت 19۔ اسی طرح دوسری طرف دور جاہلیت کے لوگ شرک پر ہونے کے باوجود بلد الحرام کی تعظیم کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں دیکھتا تو اسے کچھ نہ کہتا تھا۔ بالکل اسی طرح سچا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے احترام والی اشیاء کی تعظیم کرتا ہے، اسلامی اخوت کے تقاضوں کا بھرپور خیال رکھتا ہے، بلکہ اسلامی اخوت کے حقوق کو مکمل تحفظ بھی دیتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی متقی ہونے کی ایک طریق ہے۔ سورۃ الحج آیت 32۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہی طاقتور اور مضبوط ہے۔ میں اپنے رب کی بے پناہ نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بادشاہ حق اور واضح کرنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سربراہ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور صادق امین رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور دین کے مضبوط کڑے کو اچھی طرح تھام لو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے نیکی اور بڑائی کے بہت سے راستے شریعت میں شامل فرمائے ہیں، لہذا اگر کسی کو کسی سال میں حج کا موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیگر طریقوں سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا راستہ کھولا ہوا ہے، جن کی وجہ سے انسان حج یا عمرے جیسا اجر پا سکتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بس نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اللہ تعالیٰ کی جانب ہی تمہیں لوٹنا ہے، وہ تمہیں ان کے بارے میں بتلائے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔
سورۃ المائدہ آیت 48۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے پھر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 94۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد اچھائی کرو، برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور حسن قرار دیا، جبکہ ترمذی نے بعض نسخوں میں اسے حسن اور صحیح کہا ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اشرف مبشرہ سمیت تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت، سخاوت اور کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام کار بہتر بنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما۔ یا اللہ کفر اور تمام کافروں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا قوی یا متین، یا رب العالمین تو ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ہمارے سب گناہ معاف فرما دے، تو ہی پست و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اپنے رحم و کرم پر مت چھوڑنا۔ یا اللہ مسلمانوں کے حالات سنوار دے یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنے دین قرآن اور سنت نبی کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اپنے دین قرآن اور سنت نبی کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ مشرکوں کو چاہے کتنا ہی ناگوار گزرے تو اپنے پسندیدہ دین کو بقیہ تمام مذاہب پر غالب فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ کفر اور تمام کافروں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تیرے دین اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم بدعات کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ تیرے دین اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم بدعات کو روز قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا اللہ شرانگیز فتنوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں پھیل جانے والے گمراہ کن فتنوں کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے، ان کے آپس میں ناچاکیاں ہیں ان کے مابین صلح فرما دے۔ یا اللہ انہیں سلامتی کا رستہ دکھا اور انہیں اندھیروں سے روشنی میں لا کر فرما، اور اپنی رحمت کے صدقے انہیں حق بات پر متحد فرما، بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفایا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفایا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفایا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ مسلمان فوج شدگان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تمام مسلمان مرد و خواتین اور صاحب ایمان مرد و زن کے معاملات خود سنبھال لے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کے معاملات سنبھال دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، انہیں باہمی نفرت، دست و گریباں ہونے سے اور تفرقے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان پر رحم فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں ذلت و قلت سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا رب العالمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے ملک کی جارحین سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی ظالموں سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں صرف ایسے کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، انہیں صحیح سمت عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی ہر قسم کی شر اور برائی سے حفاظت فرما۔ یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ اسلام دشمن قوتوں کی منصوبہ بندیاں غارت فرما۔ یا اللہ اسلام دشمن قوتوں کی منصوبہ بندیاں غارت فرما۔ یا اللہ دشمن قوتوں کی اسلام کے خلاف مکاریاں غارت فرما۔ یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور شیطانی چیلوں، شیطانی
लश्करों और शैतान के जालों से महफूज फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह मुसलमान को शैतानी चेनों और शैतानी लश्करों और शैतान के जालों से महफूज फरमा या रब्बल आलमीन। बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। या अल्लाह खात्मे हरमैन शरीफैन को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक दे। या अल्लाह इनकी तेरी मर्जी के मुताबिक रहनुमाई फरमा और उनके तमाम अमाल तेरी रजा के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह अच्छे और नेकी के काम की उन्हें तौफीक दे। या रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत और हिदायत याफ्ता और राह हिदायत का राही बना या ज़ुल जलाल वल इकराम। या अल्लाह उनके वली अहद को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके वली अहद को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उन्हें सिर्फ ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जिसमें इस्लाम और मुसलमानों के लिए खैर हो या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह उन्हें बेहतरीन हाशिया नशीन में असर फरमा या ज़ुल जलाल वल इकराम। जो भलाई के कामों में मदद और रहनुमाई करें, जो भूलने पर याद करवाएं और याद रहने पर तामन करें या ज़ुल जलाल वल इकराम। बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम हम तुझसे दुआ गो हैं कि इस मुल्क को अमन और अमान का गहवारा बना और मुस्तहकम बना दे। या अल्लाह तमाम इस्लामी ममालिक को अमन और अमान का गहवारा और मुस्तहकम बना दे या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अदल और एहसान और करीबी रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और तुम्हें फहाशी, बुराई और सरकशी से रोकता है। तुम्हें बाज करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। अज़मत और जलाल वाले अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, इसकी नेमतों पर शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज़्यादा इनायत करेगा। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों से बाखबर है। عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الشرك والمشركين يا قوي يا متين يا رب العالمين. أنت القادر على كل شيء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره المشركون يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك أن تذل البدع يا رب العالمين التي تضاد دينك وتضاد هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تذل البدع وأن تخزي البدع التي تضاد دينك إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أخزي البدع، اللهم أطفئ الفتن الضارة، اللهم أطفئ الفتن المضلة التي شبت بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور واجمعهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نور على المسلمين اللهم نور على المسلمين في قبورهم. اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتولى أمر كل مسلم ومسلمة وأمر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم تولى أمر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من التفرق والتناحر والتدابر. اللهم ارحمهم يا رب العالمين من الذلة والقلة، إنك على كل شيء قدير على كل شيء قدير يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من عدوان المعتدين. اللهم احفظ بلادنا من الظالمين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ جنودنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وسددهم، إنك على كل شيء قدير. واحفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين التي يكيدون بها الإسلام، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وذرياتنا، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وأوليائه وأتباعه يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه للرأي السديد والعمل الرشيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير يا ذا الجلال والإكرام، والتي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر. اللهم وانفع به الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذه البلاد آمنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واذكروه واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.